ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 36۔ سوری۔ فاطمہ پہلے ہی زینب کے ساتھ برتے گئے رویے پر دل ہی دل میں خود سے نادم ہو رہی تھی۔ اب عفان کی باتوں نے اسے مزید شرمندہ کر دیا۔ جس کو ہرٹ کیا انہیں کہیں جا کر وہ معصوم بچی غلطی نہ ہونے کے باوجود خود کو ہی گناہ گار تصور کر رہی ہے۔ اسے لگ رہا ہے اس کی غلطی کی وجہ سے آپ اس سے ناراض ہو گئی رہی ہیں، ابھی تک رو رہی ہوگی بیچاری۔ عفان کی ساری شگفتی اور بشاشت آج مفقود ہو چکی تھی۔ عفان کو ابھی تک زینی کی نمی سے بھرپور شکوہ نہ نگاہیں بھولی نہیں تھی، اسی لیے تو وہ فاطمہ کی معافی مانگنے کے باوجود بھی اسے معاف نہیں کر سکا۔ فاطمہ عفان کے تلخ لہجے کو شدت سے محسوس کرتی بوجھل شانوں سمیت کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ زینب کی حساسیت کو اچھی طرح جانتی تھی، پھر بھی اس لمحے نہ جانے کیوں خود کے اعصاب پر قابو نہ رکھ پائی۔ اب اسے اپنے رویے پر تاؤ آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو کوستی زینب کے کمرے میں جانے کے بجائے کچھ سوچتے ہوئے سیدھا حیا اور مریم کے کمرے میں چلی گئی۔ اذلان کافی دیر سے زینب کے کمرے میں واپس آنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اتنا وقت گزرنے کے باوجود وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹی۔ باہر آتے ہی وہ کوریڈور میں متلاشی نگاہیں گھمائے زینب کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، جبھی اسے ٹی وی لاؤنج میں پنکھے کے زور سے زینب کا کاسنی رنگ دوپٹہ ہوا میں لہراتا نظر آ گیا۔ اذلان گہری سانس بھرتے لاؤنج میں آیا اور پھر زینب کے مقابل صوفے پر بیٹھے اس کے تاثرات جانچنے کی صحیح کرنے لگا۔ وہ اب رو تو نہیں رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں تھوڑی سوجی اور متورم لگ رہی تھیں۔ جیسے ہی زینی نے خود کو اذلان کی نظروں کا مرکز پایا تو اس نے وہاں سے اٹھنا ہی مناسب سمجھا، تبھی اچانک اسے اپنے شانوں پر کسی کے نرم ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ مقابل نے اس کے شانوں پر اپنے بازوؤں کا وزن ڈالتے اسے واپس صوفے پر ہی بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ رفتہ رفتہ اب لاؤنج میں تقریباً گھر کے سبھی افراد کی آمد ہو چکی تھی۔ فاطمہ لاڈ بھرے انداز میں زینی کی گردن کے اطراف ایک بازو پھیلائے اسے دوسرے ہاتھ سے مختلف اوراق پر لکھا ایک ایک حرف پکڑا رہی تھی۔ آخری ورق پکڑانے پر ان سب حروف کا مجموعہ ایک جملہ بن چکا تھا: آئی ایم سوری زینی۔ آخری دو اوراق پر حروف کی بجائے دو ایموجی تھے، ایک میں شرمندگی ظاہر کرنے والا سگنیچر تھا اور دوسرے میں اسمائلی ایموجی کا سائن بنایا گیا تھا۔ زینی اب بھیگی نگاہوں سمیت ان تمام اوراق کو پکڑے سامنے موجود ٹیبل پر ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ اذلان بھی اس وقت ساکت نگاہوں سمیت ٹیبل کی بیرونی سطح پر موجود پیپرز کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ایم سو سوری زینی، ریئلی سوری فار ایوری تھنگ۔ فاطمہ نے اپنے قدم آگے بڑھاتے خلوصِ دل سے زینب سے معافی مانگی۔ ایمان آپی آپ۔ زینی نفی میں سر ہلاتی فوراً فاطمہ کے شانے کے ساتھ لگ گئی۔ اس جذباتی منظر کو دیکھتے عفان سمیت اذلان بھی آہستگی سے مسکرا رہا تھا، جبکہ زرار کے تاثرات ہمیشہ کی طرح اسپاٹ لگ رہے تھے۔ ایم سوری ایمان آپی، مجھے آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، ریئلی سوری۔ زینی نے بھی جواباً فاطمہ سے معافی طلب کی تو فاطمہ نے اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے اسے پھر سے اپنے شانے کے ساتھ لگا لیا۔ فاطمہ آنٹی، میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا زینی آنٹی کے لیے اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آرام سے مان جائیں گی، مگر آپ نے میری بات ہی نہیں مانی۔ حیا ان کے ایموشنل سین پر ہنستے ہوئے آگے بڑھی اور پھر دب سے سامنے موجود ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ زرار کی نگاہیں بے ساختہ اس کے بالوں کی جھولتی لٹوں پر جا کر تھم گئی۔ پونی سے نکلتے بال اس کی گردن کے گرد گھیرا تنگ کر چکے تھے، لیکن وہ اس سب سے بے نیاز اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ ہاں، تمہارا طریقہ تو بہت شاندار تھا نا، کوئی پاگل ہی ہوگا جو کسی کو منانے کے لیے تمہارے والا طریقہ اپنائے گا۔ مریم اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے بالکل اس کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ کون سا طریقہ؟ زینی مستفسرانہ انداز میں گویا ہوتی اب مریم کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ حیا بیٹے، آپ کا طریقہ سچ میں اپنانے والا نہیں تھا، الٹا وہ طریقہ سن کر تو میں خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ فاطمہ اور زینی بھی اب ان کے ساتھ اسی صوفے پر بیٹھ چکی تھیں۔ ایمان آپی، حیا کا طریقہ ویسے ہے کیا تھا؟ زینی کے پوچھنے پر حیا کی شریر انداز میں بتیسی باہر نکل آئی۔ یہ محترمہ کہہ رہی تھی جب کبھی میری غلطی ہوتی ہے میں ایک کشن اٹھاتی ہوں اور مقابل کے ہاتھ میں تھما دیتی ہوں جس کا میں نے دل دکھایا ہوتا ہے، اور پھر مقابل کو جتنا بھی غصہ ہو اس کے ہاتھ اتنے کشن کے وار سہ لیتی ہوں، اور پھر کچھ ہی دیر بعد خود بھی ایک کشن اٹھاتی ہوں اور دوسرے کو مارنے لگ جاتی ہوں۔ اس طرح انجوائمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور دونوں میں صلح بھی ہو جاتی ہے۔
فاطمہ کی پوری بات سنتے سب کے چہروں پر ہنسی کی لہر دوڑ گئی، جبکہ زرار اس انوکھی لڑکی کی منفرد سوچ پر نفی میں سر جھٹکتا دھیرے سے مسکرا دیا۔ آپ کو پتہ ہے حیا، بدقسمتی سے میں بھی یہی طریقہ اپناتی ہوں، میرا مطلب تھی۔ زینی کی بات سنتے حیا کا چہرہ خوشی کے مارے دمک اٹھا۔ دیکھو مریم، مجھ جیسے زندہ دل لوگ ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہیں، ورنہ تو یہ دنیا سڑے مزاج لوگوں سے بھر کر کب کی بوریت کا شکار ہو چکی ہوتی۔ سڑے مزاج پر اس کی نگاہ بے اختیار زرار کی طرف اٹھ گئی۔ مجال ہے یہ لڑکی مجھے کوئی طنزیہ بات سنائے بنا اپنی ایک بات بھی مکمل کر لے۔ زرار پہلو بدلتا اب اسے ہی تیکھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عفان انکل، زینی آنٹی چونکہ مان گئی، اس خوشی میں ایک ٹریٹ تو بنتی ہے نا۔ حیا کی غیر متوقع بات پر عفان آہستگی سے مسکرائے بنا رہ نہ سکا۔ آف کورس بیٹے، آپ بتاؤ کیا منگواؤں آپ کے لیے؟ منگوانا نہیں، کچھ جانا ہے۔ حیا کا انداز کافی پرجوش دکھائی دیا۔ مریم نے تنبیہی انداز اپناتے اسے اپنی آنکھیں تھوڑی بڑی کر کے دکھائیں۔ اذلان سب کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ زینی کے چہرے کے تاثرات میں چھپی اداسی کو ہی بغور دیکھ رہا تھا۔ خود جانا ہے، لیکن کہاں؟ عفان اب پوری طرح حیا کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ہم سب مل کر سی سائڈ چلتے ہیں، بہت مزہ آئے گا، حیا گرم جوش انداز میں بولتی اب باقی سب کو تائب طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اوکے ڈن، عفان نے حیا کی معصوم خواہش کا پاس رکھتے فوراً حامی بھر دی۔ واو دیٹس گریٹ، میں ابھی بابا کو بتا کر آتی ہوں۔ عفان کے اس بات میں سر ہلاتے ہی حیا خوشی کے مہرے چہک اٹھی اور پھر بھاگنے کے انداز میں وہاں سے چلی گئی۔ وہاں موجود سبھی افراد اس کے بچگانہ انداز پر خوش دلی سے مسکرا دیے۔ بروس آج پیٹر سے ویڈیو کال پر رابطہ کرنے کے بجائے ای میل کے ذریعے بات کر رہا تھا، اسی لیے پیٹر تھوڑا ریلیکس نظر آ رہا تھا، ورنہ بروس سے بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ہمیشہ اضطرابی پن جھلک رہا ہوتا تھا۔ پیٹر، ٹارگٹ سرچ کرنے میں اور کتنا ٹائم لگے گا؟ بروس کا نوٹیفیکیشن دیکھ پیٹر گہرا سانس بھرنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں یہ بروس اتنا بے صبرا کیوں، ہر کام جلد از جلد چاہیے ہوتا انہیں۔ پیٹر صرف سوچنے پر ہی اکتفا کر سکا، کیونکہ براہ راست کہنے کی ہمت جو نہیں تھی۔ بروس، اس بار ٹارگٹ تھوڑا بڑا ہے، اسی لیے سیف انوائرمنٹ ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ کسی کو ہم پر کوئی شک نہ گزرے۔ پیٹر نے اپنے ذہن میں گردش کرتی سوچوں کے برعکس تحمل سے جواب دیا۔ پیٹر، پہلے ہی ڈرگ کا بزنس پاکستان میں بری طرح ٹھپ ہو چکا ہے، اب تم ٹارگٹ ڈھونڈنے میں اتنا ٹائم لگاؤ گے تو میں پاکستان کو نیست و نابود ہوتے کب دیکھوں گا؟ ہاں؟ بروس کا انداز تحقیر آمیز لگ رہا تھا۔ بروس، آپ کا یہ خواب بہت جلد پورا ہوگا، بس تھوڑا اور انتظار۔ پیٹر نے یہ بات ڈرتے ڈرتے ٹائپ کی، ورنہ وہ اچھی طرح جانتا تھا بروس کو انتظار لفظ سے شدید نفرت ہے۔ ویسے تم نے سوچ کیا رکھا؟ تھوڑا ہنٹ تو بتاؤ تاکہ میں خود کو تھوڑی تسلی دے سکوں۔ بروس نے پیٹر سے اس کے پلان کی بابت دریافت کی۔ اس بار ہمارا ٹارگٹ کوئی عام جگہ نہیں ہوگی، اس بار ٹارگٹ ہوگا ایک اسکول، اس اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے چھوٹے چھوٹے بچے۔ پیٹر اس وقت خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ گریٹ جاب پیٹر، ویل ڈن، ریئلی اپریشیبل، نائس پلان۔ بروس نے پیٹر کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، ایسے محسوس ہوا جیسے پیٹر کا غلیظ پلان سن کر اسے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ تھینک یو سو مچ بروس، یہ سب آپ سے تو سیکھا، آل کریڈٹ گوز ٹو یو۔ پیٹر نے اب کی بار تھوڑا خوش آمدانہ لہجہ اپنایا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا اگر بروس کے سامنے اس کی ذہانت کی تعریف کی جائے تو وہ خود کو بہت پرسکون محسوس کرتا ہے، شاید ایسے جملوں سے اس کی انا کو تسکین ملتی تھی۔ اس کا مطلب اس بار جو حملہ ہوگا اس کو سر انجام تو ہمارے کرندے دیں گے، مگر دنیا میں جس کی بدنامی ہوگی وہ ہوں گے اسلام اور مسلمان۔ ہا ہا۔ بروس کے فلک شگاف قہقہے کی شریدہ آواز کمرے کی ساکت فضا میں گونجتی سنائی دینے لگی۔ ہم اپنی تمام رپورٹس میں شدت پسند مسلمانوں کو اس حملے کا ذمہ دار ٹھہرا دیں گے۔ بروس ایک ہی پل میں اگلا لائحہ عمل بھی طے کر چکا تھا۔ بالکل بروس، ایسے ہی ہوگا، اس طرح ہمارا مشن بھی مکمل ہو جائے گا اور پاکستان کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیے گا بہت جلد اس گرین پاسپورٹ کی دنیا میں کوئی عزت نہیں رہے گی۔ ہمارے اس مشن کی تکمیل سے ان کی ساکھ دنیا بھر میں متاثر ہوگی۔ پیٹر اس بار کافی دور کی کوڑی سوچ کر لایا تھا۔ پیٹر، یہ پلان سن کر اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا، تم جلد از جلد اس مشن کی تیاری مکمل کرو، اور ہاں اس ڈفر کیوپی اور اس کی بیٹی پر بھی نظر رکھنا، کہیں وہ دونوں کوئی گڑبڑ ہی نہ کر دیں۔ بروس نے اسے جلد از جلد کام مکمل کرنے کی تلقین کرنے کے ساتھ ساتھ محتاط رہنے کا بھی عندیہ دے دیا۔
اوکے بروس، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ پیٹر نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ یو ہیو ٹو۔ بروس نے اپنی عادت کے مطابق حکمی انداز اپنایا۔ اس کے میسیج کو دیکھتے پیٹر کے چہرے پر ہلکے تعصب کی لہر پھیل گیا۔ وہ الوداعی کلمات ادا کرنے کے بعد اپنے کام میں جٹ گیا۔ بروس کے ساتھ ساتھ آج کل وہ ایک QP کے دیے گئے ایک ٹارگٹ پر بھی کام کر رہا تھا۔ بروس پاکستان میں ڈرگ مافیا کی دوبارہ بحالی چاہتا تھا۔ اسی سلسلے میں اس نے QP کو مختلف آرڈر جاری کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی منہ مانگی قیمت اس کے مختلف بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تھی۔ وہ ضمیر فروش انسان پیسے کے لالچ میں اپنے ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں مصروف عمل تھا۔ وہ یہ سب کر کے نہ صرف دشمنوں کی سہولت کاری کر رہا تھا بلکہ ان کو اپنے ملک میں جگہ دے کر پاکستان سے غداری بھی کر رہا تھا۔ سمندر کے کنارے دھیمی چال چلتی فاطمہ تنفس کے پھولنے کی وجہ سے کچھ ہی فاصلے پر موجود ایک پتھر پر جا کر بیٹھی اپنا سانس بحال کرنے لگ گئی۔ عفان نے اس کو تنہا بیٹھے دیکھا تو خود بھی اس کے ساتھ اسی پتھر پر آ کر بیٹھ گیا۔ پتھر کا حجم کافی بڑا تھا۔ ایک ساتھ بیٹھنے کے باوجود ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی بات کا آغاز نہیں کر پا رہا تھا۔ دوپہر کے واقعے نے فاطمہ کو عجب شرمندگی میں ڈال دیا تھا۔ اب بھی وہ عفان کے یوں پاس بیٹھنے پر حجاب میں لپٹا اپنا چہرہ مزید نیچے جھکا گئی۔ عفان اس وقت باقی سب کو انجوائے کرتے دیکھ آہستگی سے مسکرا رہا تھا۔ حیا اور مریم دونوں اس وقت ایک اونٹ پر سواری کر رہی تھیں جبکہ زینی اور رضلان آگے پیچھے چلتے ان لہروں کے ساتھ ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے۔ بات سنیں؟ عفان کے چہرے پر سجی دھیمی مسکراہٹ دیکھ فاطمہ ایک پل کے لیے اپنی نگاہیں جھپکنا بھول گئی۔ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد وہ اپنی سوچوں پر بند باندھے دھیمی آواز میں گویا ہوئی۔ عفان حیرت بھری نگاہوں سمیت فاطمہ کو دیکھنے لگا کیونکہ شادی کے بعد پہلی بار فاطمہ نے اسے یوں براہ راست مخاطب کیا تھا۔